खबर हर समंदर पार। अस्सलाम वालेकुम। खबरहार समंदर पार में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। एक लम्हे में हम चलते हैं सवालात के सिलसिले पर। पहला सवाल जी जनाब। जी सर, मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो अमेरिका मुसलसल टैरिफ के नाम पर मुख्तलिफ ममालिक पे टैरिफ लगाया जा रहा है, जी जी। तो इस पे मुख्तलिफ ममालिक क्या रिएक्ट करेंगे? अब इस पे रिएक्ट जिसने करना है वो कर रहा है। मसलन यूरोप ने आगे से बाकायदा आंखें दिखाई हैं कि भाई तुम मामे लगते हो, ये किस दौर में घसीट कर ले जाना चाहते हो दुनिया को। वो वक्त गुजर चुका है। ये दुरुस्त है कि इस वक्त अमेरिका बदतरीन क्राइसिस का शिकार है और आने वाले दिनों में ये क्राइसिस स्नोबॉल करता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। इसमें एक इंच की तखफीफ भी नहीं हो सकती। अगर हो सकती तो मैं ज़रूर कहता, क्योंकि मेरी ना चाहते हुए भी हमदर्दियाँ अमेरिका के साथ हैं। अमेरिका से हमने बहुत कुछ, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, मैंने एजुकेशन ली है अमेरिका से। मैं अमेरिका को डिसओन नहीं करता। अमेरिका में अच्छी हुकूमतें भी हुआ करती थीं, अच्छे अंग्रेज़ भी वहाँ पे हुआ करते थे। स्माइल्स का जवाब दे दे के बंदा थक जाता था कि यार क्या खूबसूरत कल्चर है, ये क्या शानदार कल्चर है। मैंने वाकई लाइन में खड़े होना, बारी पे बोलना, तमीज़ का मुजाहरा करना, गंद को ट्रैश कैन में फेंकना, ये सीखा ही अमेरिका में। और मैं क्या मतलब वो काड़ा सीखता है ये सब कुछ? भाई हमें नहीं सिखाया, हमारा कल्चर नहीं है वो। हम तो लक्कड़ हज़म पत्थर हज़म किस्म के लोग थे। लेकिन बहरहाल तो चुनाचे नथिंग अगेंस्ट अमेरिका, लेकिन अमेरिका जिस बदमाशी पर तुला हुआ है इसका जवाब उसको बहुत जल्दी बड़ा सख्त मिलने वाला है। इससे बड़ा खौफनाक जवाब क्या हो सकता है कि मामला धीरे धीरे 39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। आपको याद है ना, हमने कहाँ से 36 से शुरू किया था जब से मौसूफ आए थे। 36 ट्रिलियन से चलता चलता, यानी अभी उसको 2 साल मुकम्मल नहीं हुए और 3 ट्रिलियन, ट्रिलियन इज़ अ ह्यूज अमाउंट। डेली $6.25 बिलियन डेली। कितनी दफ़ा मैं बता चुका हूँ, उन सबको ज़बानी याद हो चुका है जो मेरे शो में रेगुलरली आते हैं कि डेली 6.25 बिलियन वो उधार लेता है। तो जाहिर है फिर उस वक्त वो उस बंदरिया की तरह जिसके पाँव जले थे तो अपने बच्चों को उसने पाँव तले ले लिया। तो इसने एग्जैक्टली वही कुछ किया है यूरोप के साथ। लेकिन यूरोप ने चूँकि आगे से रेजिस्ट किया तो अभी मौसूफ ने टोन बदल लिया कि नहीं, आई डेंट मीन इट, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ तो ज़ालिमों मेरा भी ख्याल करो, मैं खर्चे कर कर के फावा हो गया हूँ, बर्बाद हो गया हूँ। तो भाई तुम्हारी शाखर्चियों ने तुम्हें फावा किया, इन बेचारों ने तो करना ही था। ये तुम्हारे हमनवा थे। देखा जाए ना तो अगर जुडिशियसली देखा जाए तो ये भी बड़े मीसने बन के जो बैठे हुए हैं ना, ये उसके हमनवा थे, उसके साथ कव्वाली करने वाले, कि इन्हें उस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र नहीं आई जब गज़ा में बच्चों का कत्लेआम होता था, जब इराक में बेवा किए जाती थी औरतें, जब लोगों के बच्चे यतीम किए जाते थे, उस वक्त इन्हें कोई ख्याल नहीं आया। अब यकायक कहते हैं कि वो जो हमारा कस्टोडियन डॉग था ना, इट हैज़ सडनली गॉन मैड। तो बट यू कांट डू एनीथिंग, तुम तो उसको यूथनाइज भी नहीं कर सकते। अब मामला ये है अल्लाह का निज़ाम कि तुम पहले खामोश रहे। पूरी दुनिया में वेनेज़ुएला तक भी खामोश रहे हैं। बोलना उस दिन शुरू किया जब ग्रीनलैंड की बारी आई, और अभी बारियां और भी आई। उन्होंने तो डिगो गार्सिया मांग लिया कि डिगो गार्सिया किसने दिया अभी तुम्हें? बरतानिया मॉरिशस के साथ डील कर रहे हैं। उन्होंने कहा ओह सेज हु, ये किसने दिया था तुम्हें? बहरी बेड़ा भैया, हमारा रोज़ गुजरता है वहाँ से, जगह हमारी है। ये पूरे इलाके जो है ना, अब हमें इनकी अशद ज़रूरत है, क्योंकि हम पर कर्जा इतना चढ़ चुका है कि हम दुनिया भर की रियल इस्टेट छीना झपटी से काबू करेंगे, और इसके अलावा हमारे पास चारा कोई नहीं है। खैर, यूरोप के मामले में उसने अपने आप को थोड़ा सा धीमा किया। इंडिया, अब इंडिया ने आगे से जो आंखें दिखाई, आप देखिए कि इसने कहा कि मैं आपके फ़लाँ चीज़ पे टैरिफ लगाता हूँ, फ़लाँ चीज़। उनका वो जो लगाना है तुम लगाओ, तुम्हारी जो दालें हैं ना, दालें पल्सीज़, दुनिया भर की 27% दाल भारत कंज्यूम करता है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। वेजिटेरियंस हैं, वीगन्स हैं, उनके अपने प्रोटीन्स की कमी इधर से पूरी करते हैं। तो उनका जनाब
جب آپ بیچیں گے نا دال دنیا میں اس طرح سے, پھر ہم آپ کو دیکھیں گے اب ٹیرف بچوں تمہیں دینا پڑے گا. تو ادھر جان کے لالے پڑ گئے. ہماری طرح نہیں کہ جناب حکم کریں, حکم, ہم وہ بورڈ ہے پیس بورڈ, اس کا حصہ بن رہے ہیں. پیس بورڈ کا حصہ بن چکے ہیں ہم ایکچولی, اور ہمارا کرائے کا مولوی وہاں پر ایک ہی اعلان کر رہا ہے کہ یہ اپنے مسلم برادرن کی بہتری کے لیے, یہ فلسطینیوں کی بہتری کے لیے ہم نے یہ جوائن کیا ہے. ہم نے دعوت تو قبول کر لی ہے, اب آگے چل کے بہت ساری چیزیں یہ چھپاتے ہیں, نہیں بتاتے, آئی ڈونٹ نو. لیکن وہ مولوی صاحب فرما رہے تھے, طاہر اشرفی صاحب, کہ یہ سارا, میری تو بلکہ خواہش ہوگی کہ میں شو میں چلاؤں بھی, ایک بڑی آج کل میم بنی ہوئی ہے کہ نیچے لگا ہوا ہے طاہر اشرفی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے مسلم برادران کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. ہم اپنے برادر اسلامی ممالک کے ساتھ مسلسل مشاورت میں ہیں. پاکستان کا موقف عالم اسلام کے موقف کے ساتھ ہے. جو امت مسلمہ کا موقف ہے, جو اہل فلسطین کا موقف ہے, وہی ہمارا موقف ہے, اور ہم وہی چاہتے ہیں جو فلسطینی چاہتے ہیں. جبکہ ایگزیکٹلی اس کے اوپر انہوں نے کلپ لگایا ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, وہ کہہ رہا ہے کہ 59 countries have joined the board and of course Pakistan is one of those جن کا دور دور کا تعلق بھی کوئی نہیں ہے مڈل ایسٹ کے ساتھ, لیکن still they are on board with us and this is number 1 to disarm Hamas. یعنی ہم نے حماس کو ڈسارم کرنے کے لیے, اور not only this, حزب اللہ also, ہم نے ان کا مکو ٹھپنے کے لیے اس بورڈ کا یہ گناہ بے لذت جو ہے اس کا ارتکاب کر رہے ہیں. اور آگے چل کے وہ کہتا ہے ٹو انشور دا پیس اینڈ سیکورٹی آف دا ریجن, ان ادر ورڈز اسرائیل. تو یہ ہیں ہمارے احوال. اس لیے ہم میں وہ دم خم نہیں تھا, اس لیے ہم نہیں کر سکے انفارچونیٹلی, ہماری بد نصیبی. کاش ہم نے بھی آگے سے کوئی ریزسٹ کیا ہوتا. کبھی جب ہمیں آنکھیں دکھائی تھیں, جب بھی دکھائی ہیں اس نے آنکھیں, پرویز مشرف جیسا دلیر بڑے کم جرنیل ہمیں ملے جو واقعی ٹھیک ٹھاک دلیر تھے. پرویز مشرف تھا دلیر, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ کولن پاول نے ایک فون کیا, بلکہ کولن پاول کے کسی افسر نے کیا ہوگا, وہ اکڑوں بیٹھ گیا کہ جناب آپ حکم کریں. وہ تو جس سٹون ایج میں بھیج دیں گے ہمیں, وہ تو ہمیں یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. آج تک ہم اسی ذلت کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. کتنا نقصان اٹھایا اور کتنا مزید نقصان اٹھائیں گے. جی جناب. یہ بھارتی میڈیا پہ آئے روز اور خاص طور پہ آج کل بہت زور و شور سے ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان پھر کوئی اس طرح واردات کرے گا, واردات ڈالے گا انڈیا کے اندر. تو آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ کوئی پلان آلریڈی بنا چکے ہیں وہ, اور مورد الزام ہمیں ٹھہرایا جائے گا, دوبارہ کوئی ایک نئی جنگ ہے؟ یہ روایت ہے, اگر آپ غور کریں, ہم اصل میں نا بڑے زود فراموش ہیں, بھول جاتے ہیں. آپ پیچھے جائیے, کئی سال پیچھے چلے جائیں, کرونولوجیکلی دیکھنے لگیں گے نا تو ہر واردات سے پہلے اس طرح کی چیزیں آپ کو ملیں گی, اگر فالس فلیگ انہوں نے کروایا ہے تو. اور وہ کرتے ہیں, ہمیشہ کرتے ہیں. بلکہ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں اپنے ولاگ میں تذکرہ کر چکا ہوں کہ بھارت کے پاس اب اور کوئی چارہ کوئی نہیں, کیونکہ ہم پھونک پھونک کر قدم اٹھا رہے ہیں. ہم کوئی ایسی لوز گیند پھینک ہی نہیں رہے, لیکن وہ کیا کریں گے, وہ فالس فلیگ آپریشن کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپرٹ ہو چکے ہیں فالس فلیگ کروانے میں. میں نے تو ایون کرکٹ کا نام لیا تھا کہ کرکٹ کو خطرہ ہے, تو ڈرانا شروع کر دیا ہوا انہوں نے کہ بھائی تگڑے ہو جاؤ, رول اپ یور ساکس, سم تھنگ از گوئنگ ٹو ہیپن. بھلے سے یہ لائن ہی ملی ہو کہیں سے کہ بھی ڈنڈورا پیٹو, شور مچاؤ کہ اس طرح کچھ ہو سکتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے یو اے ای کا جو یہ تازہ دورہ کیا ہے اس نے, ان کے شیخ نے انڈیا کا, تو اس میں یو اے ای کوئی رول پلے کرے گا اگینسٹ پاکستان؟ نہیں, یو اے ای کا معاملہ اگینسٹ پاکستان کچھ نہیں ہے, سعودی کا معاملہ اگینسٹ انڈیا کچھ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھا کریں. ریجنل ایشوز میں ان کی ذمہ داریاں, ان کے معاملات, ان کی پرائرٹیز ایسی ہیں کہ اس میں ہم بہت دور ہیں. سپلائی چین میں ایون انڈیا, وہ انڈیا کو ٹریڈ میں تو سپورٹ دے سکتے ہیں, لیکن وار میں آپ دیکھیے نا کہ وہ جو انڈین بےہودہ سی فلم جو آج کل ہو رہی ہے ایگزیبیشن جس کی, دھرندر, یا اس کا نام نہیں بد نصیب کا چڑھا, دھرندر. جی تو وہ دھرندر جو ہے اس کو نہیں چلنے دیا گیا, پورے جی سی سی میں نہیں چلنے دیا گیا, بین تھی. وہ بین کیا گیا اس لیے کہ وہ بلو دا بیلٹ تھی.
سر ویسے بھی کوئی اینٹی پاکستان مووی آتی ہے تو جی سی سی کنٹریز میں بین کر دی جاتی ہاں ہے. بہت اچھا کیا, بہت اچھا کرتے ہیں. تو لیکن دیکھ لیں بد نصیبی اس بالی ووڈ کی جہاں شہرا آفاق فلمیں بنتی تھی, آج ایک آئٹم سانگ پہ فلم بکتی ہے. وہ شرارت سکھاؤں کہ پتہ نہیں کس کیا, اس پہ پوری فلم بک جاتی ہے اور ریکارڈ بزنس کرتی ہے. شرارت سکھاواں ہی کر لیا کریں, آپ فلم بنانے کا تردد نہ کیا کریں, آپ ایک البم آف آئٹم سانگز پیش کر دیا کریں, کیونکہ تماش بینوں کی کمی تو روئے زمین پر نہیں ہے, بے شمار ہیں, ڈائم ڈزن مل جائیں گے آپ کو. اس لیے یہ اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو آنے والے دنوں میں یدھ پڑنا ہے نا, اس میں کسی نے بھارت کی مدد نہیں کرنی, اور یہ بھی یاد رکھیے کسی نے پاکستان کی بھی مدد نہیں کرنی. You have to be on your own. You are on your own. لیکن سر یدھ ہوگا. یدھ تو جو چیز ریٹن ہے وہ چینج نہیں ہو سکتی, معاملہ صرف ٹائم کا ہے, ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے. وہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بھی ہو, لیکن نواز شریف صاحب کا جو ایک بیان تھا ممبئی حملوں سے ریلیٹڈ, ہم تو اس کو بھی فالس فلیگ سمجھتے رہے ہیں بڑی دیر تک, لیکن جب ہمارا وزیر اعظم انڈورس کرتا ہے کہ وی ور اے پارٹ آف اٹ, تو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں مقدمہ ہار جاتے ہیں ہم اس چیز کا؟ اب دیکھیں, نواز شریف سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جنہوں نے نواز شریف کو گود اٹھایا ہوا ہے, یہ کس نے کہا تھا یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے؟ Who said that? Who coined this phrase? Who coined this poetry? These lyrics? یہ کس نے کہا تھا کہ آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی, پسینے چھوٹ رہے تھے؟ They were the ones جنہوں نے اس طرح کی گفت و شنید کر رکھی ہے. تو بہت اطمینان کا باعث ہے کہ اچھا ہے, اگر نہیں پتا تھا تو اب تک آپ کو پتہ چل چکا ہے. لیکن دیکھا جائے نا تو نواز شریف اور ان کے ساتھیوں نے اس وقت جو بات چیت کی تھی, میں یہ نہیں کہتا کہ یہ نواز شریف ٹھیک کہہ رہا تھا, انہوں نے کیا تھا. اصل اس میں اگر دیکھا جائے تو تھا تو ایشو تو صرف اور صرف اجمل قصاب کا تھا نا. بہت سارے مارے گئے, اجمل قصاب پکڑا گیا. تو who knows اجمل قصاب کو وہاں پہ پلانٹ کیا گیا. میں نے چند دن پہلے کہا ہے, یہ بھائی آلریڈی آپ کی جیلیں بھری ہوتی ہیں, ادھر ادھر سے کوئی آتنکوادی کا ایک سیکشن پورا ہوتا ہے, اس میں آپ نے پارو پکڑے ہوتے ہیں اسی دن کے لیے. ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں, اگر ہم یہ کرنا چاہیں تو ہمارے پاس بھی ڈھیر لگے ہوتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ وہاں سے پکڑے, پلانٹ کریں, وہاں پھینک دیں اور اسے بیان بھی دلوا دیں. اس کا کیا, وہ بیان بھی دے دے کہ جی میں مجبور تھا, جی مجھے بھیجا گیا, جی مجھے یہ کیا گیا, وہ کیا. جب آپ تل جائیں نا فالس فلیگ کروانے پر, تو اپیرنٹلی اس پورے معاملے کی انیٹمی کو اگر آپ سمجھیں تو یہ انتہائی آسان کام ہے. فالس فلیگ پلانٹ کرنا انتہائی آسان ہے, کیونکہ فورینزکس جنہوں نے کرنے ہیں وہ تو وہ بیٹھے نہیں, یا تو ہم کریں ہمارے حوالے یا تھرڈ امپائر بلا لیں. عمران نے ٹھیک کہا تھا نا, تھرڈ امپائر ہوگا تو یہ میچز ہوں گے, ورنہ آپس میں ان کے میچز نہیں ہو سکتے. تو اگر ثابت یہ کرنا ہے کہ پاکستان نے یہ کروایا ہے تو ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, وہ تو 50 چیزیں نکال کے پیش کر دیں گے جھوٹی سچی. یا تو ہم سے کروائیں تحقیقات, تھرڈ پارٹی سے تحقیقات کروائیں, وہ ہونی نہیں ہے. یہ پہلگام میں جو کچھ ہوا تھا انہوں نے خود ہی کیا اور دھڑا دھڑ اس کے اوپر عمل درآمد بھی کر دیا. اتنے بندے مارے گئے, اتنی خواری ہوئی, 2 بہت بڑے ملک آپس میں, 2 نیوکلیئر ویپن سٹیٹس فیس آف کیفیت میں آ کے کھڑے ہو گئے. 7-8 قیمتی طیارے بھی تباہ ہوئے. وہ بھی ہے, مطلب نقصان تو ہوا نا, چاہے ہمسائے کا ہی صحیح, نقصان تو نقصان ہوتا ہے. وہ نقصان بھی ہوا, پھر اوپر ٹرمپ نے ٹھٹھا بھی خوب کیا, 7 جیٹس, ویری بیوٹیفل جیٹس, وہ ویری بیوٹیفل جیٹس, جیسے ڈنکی ٹوائز کی تعریف کرتے ہیں نا, کیونکہ وہ بلا کا تناز ہے. اگر وہ پاکستان میں ہوتا تو یقیناً خبرہار کا کوئی کیریکٹر ہوتا وہ. تو ناصر چنوٹی ہے پڑھا لکھا, تو وہ جگتیں کرتا ہے, وہ سارا سلسلہ کرتا ہے. تو اس لیے بھیا یہ اگر کہہ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں ہونی شروع ہوئی ہیں تو خاطر جمع رکھیں, سم تھنگ از کوکنگ اپ, سم تھنگ از کمنگ. فہیم بھائی. آفتاب بھائی, جس طریقے سے بھارت ہر وقت جنگ کی بات کر رہا ہے, کہیں یہ پاکستان کو ڈرانے کی کوشش تو نہیں کر رہا؟ ڈرانے کی کوشش یعنی آپ کے خیال میں یہ محض گیدڑ بھپکیاں ہیں, کرنا کرانا اس نے کچھ نہیں, کیونکہ خود کمزور سا ملک ہے, بزدل سا. بزدل تو خیر کسی حد تک ہے, وہ کمزور نہیں ہے. لیکن ہم اگر یہی کرتے رہے نا کہ اس نے کچھ کرنا بھی ہے یا بس ایسے ہی صرف ہمیں ڈراوا دکھا رہا ہے, تو
شیر آیا والا حساب نہیں ہونا چاہیے. یعنی صرف ہمیں ڈرا دھمکا رہا ہے, یا تو ہم سے اس نے کچھ منوانا ہے نا, کوئی ڈیل کرنی ہے ہم سے, کچھ لینا ہے ہم سے. پانی ہمارا پہلے قابو کر کے بیٹھا ہوا ہے, علاقے کے اوپر ہر روز وہ اپنا 1000 سالہ پرانا کلیم وہ کر رہا ہے. 1000 سالہ تقریبات سے خطاب چند دن پہلے اس نے سومناتھ کی یاد میں, تو بیچارہ وہ سارا کچھ کرتا چلا آ رہا ہے. ہماری مثال ان نالائق سٹوڈنٹس والی ہے جو آخری وقت تک ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہتے ہیں. تو ویکھ لیں ڈیٹ شیٹ اگے جائے گی, امتحان نہیں ہونا, ڈیٹ شیٹ اگے جاوے ڈیفینیٹلی جائے گی. اتنی جلدی کیسے, اتنی موٹی موٹی کتابیں, اور جب ہو رہا ہوتا ہے یار پتہ نہیں, سمجھ نہیں آ رہی, قرب قیامت ہے, دیکھو ظلم ہے, ان کیا کریں, وہ اخیر میں فیل ہو کے سارے باہر آئے ہوتے ہیں. تو ہمارے ساتھ یہ سب کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں. ہم اگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کیے بیٹھے رہیں تو یہ ایک الگ بات ہے, یا ہم سارا دھیان اڈیالہ جیل اور اس کے گرد و نواح توجہ اپنی ادھر مرکوز کیے رکھیں تو یہ ایک الگ بات ہے. آپ نے آرمی چیف کی ڈیٹیلڈ گفتگو وہ سن لی ہوگی, آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی کلیئر میسیجنگ جو اس نے کبھی نہیں کی, وہ اتنا ٹائٹ لپڈ آدمی ہے, ہی از اے مین آف ویری فیو ورڈز, تو ہی اسپوک آؤٹ ہز ہارٹ دیٹ ڈے. اس میں اس نے سمجھایا جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں فلاسفی آف ریونج. میں نے اس پوری اس کی سپیچ کا یہ ٹائٹل دیا تھا, اس نے وہ سارا کر کے دکھایا. تو اب ریسنٹ جو کسر رہ گئی, اچھا پرائم منسٹر صاحب نے سومناتھ کے مندر پہ جا کے پھوڑی بچھائی ہوئی تھی, صف ماتم بچھائی ہوئی تھی وہاں پر کہ ہائے 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 ہمیں بہت مارا, جس پر میں نے ازراہ تفنن کہا تھا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یار مارا تمہیں محمود غزنوی نے, بدلہ ہم سے لے رہے ہو. ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں مارا, ہمیں تو ہر دفعہ ہمیں مار پڑی ہے, ہمیشہ مار پڑی ہے ہمیں. مطالعہ پاکستان میں البتہ ہم نے بہت سارا مارا ہوا ہے, وہ ہم سے میرا خیال ہے انتقام مطالعہ پاکستان کی چھپائی کا بھی لیتا ہے کہ ہم نے اس میں اس کو ریڈیکیول کیوں کیا اتنا. تو آپ نے ایئر فورس چیف کی اگر گفتگو سنی ہو میرے بھائی تو آپ کی کچھ تسلی ہو جائے گی. سردار جی ہیں وہ, ذرا سنیے, وہ پتہ کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں محض ملٹری کافی نہیں ہے. ملٹری تو وینزویلا کے پاس بھی تھی, ملٹری تو عراق کے پاس بھی تھی. مسل وہ ہے جو استعمال کیا جائے, کسن وہ ہے جو اس کا وافر استعمال کیا جائے. دس از واٹ ہی سیڈ ان سو مینی ورڈز. چنانچہ محض ڈیٹ شیٹ آگے جانے کا انتظار نہ کیجیے, پلیز تھوڑی سی تیاری کر لیں, کوئی 2-4 چیپٹرز پڑھ لیں, شاید انہی میں سے 2-1 سوال آ جائیں. کیونکہ نقصان تو پھر الٹیمیٹلی ہمارا ہے, ہمارا بھی ہے, ان کا بھی ہے, لیکن تناسب دیکھ لیں, اسی تناسب سے پھر نقصان ہوگا, بڑا شدید نقصان ہوگا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, اس غلط فہمی کو دل سے نکال دیں. خواہش ہو سکتی ہے آپ کی, خواب ہو سکتا ہے آپ کا, خیال ہو سکتا ہے آپ کا, حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. یہ جنگ اٹل ہے, یہ جنگ ہونی ہے, کیونکہ دس وار از گوئنگ ٹو بی دا گیم چینجر. دنیا کا ریسیٹ بٹن جو دبنا ہے وہ اس وار سے دبے گا. از اٹ اوکے؟ ٹھیک. جی سر, فرنٹ پہ. میرا کویشچن یہ تھا کہ محمود اچکزئی صاحب ابھی اپوزیشن لیڈر بن گئے ہیں, یہ تو برف پگھلی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیہائنڈ دا ڈور کوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں یا یہ کر سکتے ہیں؟ قربان جاؤں آپ کے حسن طلب پہ, اور یہ آپ کے دل سے آواز نکلتی ہے, یہ کراہ, یہ چیخ, یہ سسکیاں اور درد جو ہے نا, یہ ایگنی میں اس لیے فیل کرتا ہوں کہ میں بھی اسی سے گزرا ہوں کہ کاش کچھ تھوڑا سا کوئی نرمی ادھر سے ہو جاتی, ادھر سے ہو جاتی, حالات بہتر ہو جاتے, آج ہم یکجا ہوتے. کبھی جرت نہ کرتا بھارت, کبھی جرت نہ کرتا کوئی اور ملک ہمارے بھائی, انہیں پتہ ہے ہاؤس ڈیوائیڈڈ ہے, اور یہ سمجھتے ہیں جی عمران کے عشق میں مبتلا ہو کے سارا کچھ کریں. بھائی صرف محمود اچکزئی کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنا دینے سے ان کا بال بھی بانکا نہیں ہو سکتا. وہ بالکل اس حوالے سے نمنس کا شکار ہیں. وہ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے, چاہے ملک تباہ ہو جائے. ملک یہ پہلی دفعہ تباہ ہو رہا ہے, یہ تو سزا ہے ہماری, ٹھیک سزا مل رہی ہے پاکستانیوں کو. پاکستانیوں نے اس وقت اس کا نتارہ کیوں نہیں کیا جب آپ کے سامنے بنگلہ دیش بنا تھا, جب آپ کے سامنے سارا کچھ ہوا. لاہور کی سڑکیں پھر یکایک پرامن کیسے ہو گئیں؟ ڈھاکہ والے اتنے سستے تھے کہ انہوں نے گولیاں کھا لیں اور
کوئی فرق ہی نہ پڑتا. انہوں نے تبدیل کر کے دکھائی ہے کہ نہیں حکومت؟ سری لنکا نے کی, نیپال نے کی. آپ بھی کر سکتے تھے اس وقت. آپ کہتے کہ کچھ اور نہیں چاہیے, کیونکہ پلے ہی کچھ نہیں تھا, کوئی ریزسٹنس نہیں تھی. آپ کہتے بھٹو صاحب آپ حلف بعد میں اٹھائیے گا, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پہلے چھپنی چاہیے, اور اس کا سدباب ہونا چاہیے کہ آئندہ یہ نہ ہو. جو ہو چکا ہے سو ہو چکا. یہ تو پیچھے سے آ رہا تھا نا, یہ اس وقت اکیلے یحییٰ خان کا قصور نہیں تھا. کروٹ جو اس وقت بے چینی میں مبتلا ہوں گے نا, ان میں سر فہرست ایوب خان ہوگا, سر فہرست, وہ اور اس کے حواری. تو یہ سلسلہ بہت پہلے سے چل نکلا تھا. قائد اعظم اس لیے منہ نہیں لگاتے تھے اس بندے کو, اس جونیئر آفیسر کو, کیونکہ ان کو اس سے بو آتی تھی کسی چیز کی, اور وہ سب کچھ ہوا. تو اب بھی یہ جو ہوبرس ہے یہ بہت برے دن دکھاتی ہے, یہ جو تکبر ہے. اور ادھر عمران, اگر آپ کہیں کہ جی دیکھیں آپ کو ان کا تکبر نظر آ رہا ہے, عمران کا تکبر نظر نہیں آتا, وہ تو مظلوم ہے, اس کا تکبر کدھر سے آ گیا؟ اس کا کوئی تکبر نہیں ہے, اس کو تو اللہ نے شانت کر دیا ہے, اس نے اپنے خوف پر قابو پا لیا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے آرام سے کہ یار تم نے جو کل کرنا ہے نا وہ آج کر لو, لیکن یہ ملک ٹھیک ہو جائے گا. یہ ملک اب ریسیٹ بٹن دبے ہی دبے, تم جتنا مرضی زور لگا لو. اس لیے محمود اچکزئی تو بہت دور کی بات ہے, اگر یہ لیڈر آف دا اپوزیشن یہاں سے بلا کر سلمان یا قاسم کو بھی بنا دینا, ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی اثر نہیں ہوگا اس کا, کیونکہ وہ اتنے تگڑے ہو چکے ہیں. پارٹی تتر بتر ہو چکی ہے, ہر چیز کا شرازہ بکھر چکا ہے. جتنے سرکردہ لیڈر تھے یا روپوش ہو گئے ہیں یا مدہوش ہو چکے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہے, کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. کسی کی ٹیپیں ان کے پاس ہیں, کسی کے ویڈیوز ان کے پاس ہیں, کسی کی آڈیوز ان کے پاس ہیں. کوئی کسی طرح بلیک میل ہو رہا ہے اور کوئی کسی طرح ایکچولی بک رہا ہے کہ بھئی ہم کس جھنجٹ میں, کس صحیح لا حاصل کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. عمران خان بس اس نے کوشش کی تھی, مس کیلکولیشن کی اس نے, ہمیں بھی خراب کیا, خود بھی خراب ہوا. خود تو چلو مرے گا بیچارہ, ہم خام خواہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر, تمہارا تو نہ بچے ہیں یہاں پر, نہ بیوی ہے یہاں پر, کچھ بھی نہیں, اکیلے چھڑے چھانٹ ہو تم, تمہاری خیر ہے. اس طرح کی باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی, لوگ کر رہے ہیں. اور لوگ بڑی بے شرمی کے ساتھ یہ کہتے ہیں, وہ پاگل کے پتر, تو صلح کرنی ہے صلح کروا دیتے ہیں, تم کیوں بیٹھے ہو جا کے دیار غیر میں؟ ہاں اپنا دھڑلے سے شو کرو, تمہاری بادشاہی ہے یہ شو, آج تک کوئی ویسا شو نہیں کر سکا. آؤ اور اپنا کام کرو. پاگل ہیں یہ لوگ. ہمارا کسی کے ساتھ, میرا ذاتی طور پہ کسی کے ساتھ پرسنل کوئی جھگڑا نہیں ہے. مجھے کسی نے زبردستی ملک سے نہیں نکالا. یہ تو میں پھر پرسنل باتیں کرتا بھی نہیں. ایک وقت آئے گا پھر کریں گے, ایک ایک بات کریں گے. یہ جو نظام ہے نا اس وقت, اس نظام کو اب انشاءاللہ تبدیل رب کریم کرے گا. یہ بندوں کے بس کا روگ نہیں رہا, بالکل نہیں. ہاں آپ کہتے ہیں نا کہ آپ ذرا ہتھیار ایک سائڈ پہ رکھ دیں, بغیر ہتھیار کے آ کے لڑ کے دکھا دیں, تو پھر آپ بھی ادھر ہیں اور ہم بھی ادھر ہیں. تو ہتھیار کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا, اپنے اداروں کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا. کسی اخوت کی بنا پر نہیں کہہ رہا یہ میں, نو, کہ جی اپنے اداروں کے ساتھ, اپنے اداروں نے جو کچھ کیا پچھلے 3 سال میں, وہ سارا کچھ وہ جو تھا ہم نے بنایا ہوا تھا, ایک ہوا اور ایک مجسمہ بنا رکھا تھا, وہ فضل آؤٹ ہو گیا. لیکن ہتھیار کے خلاف, بندوق کے خلاف نہیں لڑا جا سکتا, چاہے آپ کتنے ہی تگڑے کیوں نہ ہو. اب تو ایسے لگتا ہے جیسے یہ خود اپنے دشمن ہے. ایسے ہی لگتا ہے. جب آپ پہ یہ سوار ہو جائے نا, تو خود اذیتی کو انجوائے کرنا شروع کر دے, میسوکھزم انجوائے کرنا شروع کر دے, اپنا زخم چیر پھاڑنا شروع کر دے, خون دیکھے روز یہ وہ, یا سگریٹ لگانا شروع کر دے اپنے آپ کو, تو وہ اپنے آپ کو تباہ کر رہا ہوتا ہے. افسوس یہ کہ اس کو ملال نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو کر کیا رہا ہوں. وہ جان ایلیا نے میرا خیال ہے انہی کو ایکسپلین کیا تھا, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس, میں بھی بہت عجیب ہوں, اتنا عجیب ہوں کہ بس, خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں. جی سر. جی افتاب صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر امریکہ واقعی ایران پر رجیم چینج کے لیے حملہ کر دیتا ہے تو آپ پاکستان کی پوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی پوزیشن کو کیا ہونا ہے؟ پاکستان پہلے کہاں تھا جب ایران پر 2-4 مہینے پہلے وہ حملہ ہی ہوا تھا؟ وہ کیا تھا, مطلب پھول پھینکے تھے امریکہ نے. جب بنکر بسٹر سے حملہ کیا تھا تو بھائی وہ بھی حملہ تھا, پاکستان نے اف تک نہیں کیا. اف ہوتا ہے نا, جسٹ ون اف,
not even a single uff was uttered from Islamabad. تو کیا پدی کا شوربہ آگے سے ریزسٹ کرتا ہے جس کے اندر دمخم ہو, جس کے اندر جذبہ ہو کہ بھی تمہاری کیا مجال ہے, تم ہمارے مسلمان ملک, اور آپس کی بات ہے یہ آپس میں سارے کے سارے نکھڑے ہوئے ہیں, ہاؤس ڈیوائیڈڈ سارے کی ساری مسلم ورلڈ ہے. ایران اور عراق جب آپس میں لڑ رہے تھے, ایک بہت پرانی بات ہے, اس وقت بھی ایسے ہی تھا, خیر چھوڑیں پیچھے نہ جائیں. تو ایران نے بھی کبھی ہمارے لیے کوئی خاص کلمہ خیر نہیں کہا. یہ الگ بات کہ ہم نے فتح میزائل کا بڑا شاندار استعمال کیا تھا, فتح 1 کا اور غالباً فتح 2 کا بھی, تو وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ہماری طرف سے تسلی رکھیں, پاکستان کی مجبوریاں, پاکستان کی کمزوریاں, پاکستان کی خواہشیں اور پاکستان کے بے وقت مسائل آڑے آتے ہیں ہمیشہ. خواتین حضرات, we'll take a break, stay with us. ویلکم بیک. خواتین حضرات, وقت ہوا ہے کندھے مقرر کا, آئیے دیکھتے ہیں. جی خبر ہے کہ میراتھن میں بطخ نے ریس جیت کر میڈل اپنے نام کروا لیا. بطخ دی توڑ لگی, بطخ بھی بھاگی اور اس نے ریڈ کلر کے جاگرز پہنے ہوئے تھے. جی, یہ نیو یارک میں ریس ہوتی ہے, تمام عمروں کے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں, خاص طور پہ بزرگان, عورتیں, بچے. تو ایک بطخ بھی بھاگی اس کے ساتھ, وہ ان اٹینڈڈ تھی, کسی کے ساتھ نہیں تھی, اکیلی بھاگی جا رہی. اس کو بہت آنر کیا انہوں نے کہ نہیں اس کا ایک مالک ہے, اور اس نے کہا کہ آئندہ میں اس کو بڑی ریس میں بھگاؤں گا کیونکہ اس نے آج ثابت کر دیا ہے یہ کتنی کنسسٹنٹ ہے, ایسا کنسنٹریٹ کیا ہے اس نے اوپر, ورنہ جانور ادھر ادھر بھاگ جاتی. اس بطخ تک ہی کرنا جی جڑی کپ جتی ہے کی میڈل. سو رہے تھے تم, نقد بھی کچھ. یار نقد کے چکروں میں کیوں پڑ جاتے ہو تم لوگ؟ تم لوگوں سے کیا مراد جی؟ تم لوگ ادھر میں تو بطخ دا پوچھا بھی جنوں کھلیاں پئیاں ہون گی, انہیں مالش بھی کرانی ہے, کوئی پیسہ ہوئے گا تو کرائے گی نا. کیوں جی, فوری مائدی چکی تھی بطخ, سمجھ لیں. یار دیکھو اس کی بطخ بھی کس قدر پسماندہ ہے. بطخیں ویسے بھی سارا دن چلتی پھرتی رہتی ہیں, 200 فٹ نیچے چلی جاتی ہے اپنا رزق تلاش کرنے, پانی کے نیچے. اس کا نام تھا رنکل. بطخ کا نام تھا رنکل. رنکل لٹل سٹار. رنکل شکن کو کہتے ہیں, شکن یعنی کہ سلوٹ. واہ یعنی واٹ. آپ کو اتنی مشکل چیز یاد کیسے رہی؟ میرے کسی نے کہا آپ کے رنکلز بڑھتے جا رہے ہیں, مجھے ادوں پتا چلے انہوں کہتے. ایک دفعہ کاؤنٹی کرکٹ میچ ہو رہا تھا انگلینڈ میں, سن 2012 کی بات ہے. ایک بندر میدان میں آ گیا اور وہ آ کے نا بڑے غور سے یوں کر کے نا دیکھنے لگ گئے کہ یہ کر کیا رہے ہیں. اور دیکھیے کیا باذوق لوگ تھے, سارا گیم روک کے پلیئرز اسے کہنے لگے کہ یہ لو بیٹ پکڑو, آؤ پکڑ کے کھیلو. اگر کہ ایک نے گیند کروائی, دوسرے نے شاٹ ماری تاکہ وہ کرے, وہ بڑے غور سے دیکھتا رہا کہ کر کیا رہے ہیں. اور کاؤنٹی کرکٹ میں ہی ایک دفعہ ایک واقعہ ہوا جس میں ایک پاکستانی انوالو تھا. 1936 پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. ڈاکٹر جہانگیر کیمبرج کی طرف سے کھیل رہے تھے, تو میڈیم پیسر تھے, انہوں نے گیند کروایا تو رستے میں ایک چڑیا آ گئی اور چڑیا مر گئی. وہ چڑیا اور گیند آج بھی میوزیم میں موجود ہے. اور یہ ڈاکٹر جہانگیر بھلا کون تھے؟ عمران خان کے خالو اور ماجد جہانگیر کے والد. چڑی مسالے لا کے رکھی ہے, تو کھانی. ٹھیک کہہ رہا ہے, مسالے ہی لگاتے ہیں, حنوت کرتے ہیں. حنوت مسالہ لگا کے ہی ہوتی ہے نا, اور اس مسالے کا ایک خاص انگریڈینٹ ہے ہنی, شہد. سارے نجم سیٹھی صاحب دی چڑی کتنے آج کل؟ نجم سیٹھی صاحب کی چڑی لگتا ہے واپس آ رہی ہے. اچھا جی, وہ سینسیبل باتیں کرنے لگ گئے ہیں یکا یک. اس لیے نہیں کہ انہوں نے ٹکا کے تنقید کی ہے امپورٹڈ حکومت پہ, ان کے اوپر تو میرا خیال ہے ان کی اپنی پارٹی تنقید کر رہی ہے. وہ کیا ہے, جاوید لطیف, اس نے خوب لتے لیے شہباز گورنمنٹ کے. ہاں جی, اس وقت تم کدھر تھے جب صاف انکار ہو گیا تھا کہ نواز شریف نہیں آ سکتا؟ اس وقت کدھر تھے تم جب مریم کو باہر جانے کی اجازت نہیں ملی؟ اس وقت سو رہے تھے کیا؟ اب تم چلا رہے ہو کہ جناب پنجاب میں ہمارے ساتھ تمہیں چکر دیا جانا تھا, تم اس چکر میں آ گئے. لیکن میرا سوال جاوید لطیف سے کہ اس وقت تم لوگ کدھر تھے؟ تم بھی تو ساتھ ہی تھے نا. یہ کیچ 22 پوزیشن ہوتی ہے جس میں نواز شریف بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ مت جانا, یہ گھاٹے کا سودا ہے, یہ سراب ہے, ملنا کچھ نہیں ہے تمہیں.
थोड़ी देर के लिए अचकन पहन लेने का मज़ा और सत्यानाश कर दोगे पार्टी का। नहीं भाईजान नहीं, बाबूजी तुम फिक्र ना करो। और फिर चश्मे फलक ने देखा कि एक बहुत तगड़ी पार्टी पंजाब को जिसने अपने सींगों पे उठा रखा था, लाहौर में जलील और रुसवा हो गई। लेकिन जो सेहतमंद ट्रेंड है ना वो ये है कि बैक चैनल दोनों बड़ी पार्टियां PMLN और PTI इन्होंने गुफ्तो शनीद शुरू कर दी है। अक्टूबर के बारे में यकीन दहानी करवा रहे हैं एक दूसरे को कि अक्टूबर में कबल अज़ वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। इवन आर्मी चीफ से मुतल्लिक बहुत सारी बातें हैं जिस पर गुफ्तो शनीद जारी है। ये एक बहुत सेहतमंद ट्रेंड है और इससे भी ज़्यादा सेहतमंद ट्रेंड कि उन्होंने साईं को एक साइड पे कर दिया। साईं पता है क्यों नुकरे लगा? क्यों जी? ये जो कुछ वो करता रहा यहाँ बैठ के, खरीदारी, और जो कुछ आजकल भी करना चाह रहा था। रोजवेल्ट, बात तो कम से कम मशहूर थी ना कि रोजवेल्ट जैसे और बहुत सारे असासे वो जरदारी के ज़रिए बेचे जा रहे हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जरदारी साहब की बहुत सारी प्रॉपर्टी है अमेरिका में, खुसूसन न्यूयॉर्क में। बल्कि कोई बईद नहीं कि मेडिसन एवेन्यू जिसको रोजवेल्ट की नुक्कर लगती है, वो एवेन्यू जो सीधी ब्रॉडवे जाती है, वहाँ पर कोई बईद नहीं कि साईं की अपनी बड़ी तगड़ी प्रॉपर्टी हो। और ये भी मुमकिन है, ऐसे जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनसे आप बहुत बड़ी शॉट्स एक्सपेक्ट करते हैं। नथिंग रॉन्ग अगर वो खुद खरीद रहे हैं, क्योंकि अगर इतना पैसा है उनके वक्त, अगर वाली तो खैर बात ही कोई नहीं, बाज़ाहिर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन औने पौने तो ना लो यार। पाकिस्तान की मदद करो। अगर उस वक्त उसकी वर्थ 4 बिलियन है, तुम 4.5 दे दो, ऐसी क्या बात है? पाकिस्तान को हेल्प ही कर दो। तो सर बेचना ज़रूरी? नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये चाहिए कि PIA से ले लें। हुकूमत पाकिस्तान PIA को उसकी कीमत किस्तों में अदा करना शुरू करे इस शर्त पर, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, रेगुलेटर है, उसको कंट्रोल करती है कि आप जहाज़ भी खरीदें, अपने हालात ठीक करें, अपना स्टेटस इंप्रूव करें। पॉलिटिकली हम आपको सपोर्ट करेंगे, टेक्निकली आप अपने पैरों पे खड़े हों। इन पैसों के साथ आप इंप्रूव करें और हम इसी होटल को फिर से इसकी तज़ीन व आराइश करेंगे, क्योंकि उसके कमरे हैं तो बहुत ज़्यादा लेकिन मॉडर्न नहीं है। सर तुसी ठहरे होते? मैं कई दफ़ा ठहरा हुआ हूँ और वो बहुत अच्छे कमरे नहीं हैं, लेकिन उस जैसी लॉबी पूरे न्यूयॉर्क में, वाल्डॉर्फ एस्टोरिया तक किसी और को नसीब ही नहीं है। इतनी शानदार लॉबी, इतनी हसीन लॉबी। और ये मैं दावे से कह रहा हूँ, प्लाजा का भी शुमार कर रहा हूँ, एस्टोरिया का भी शुमार कर रहा हूँ, बड़े होटल्स और भी। रोजवेल्ट की बात ही और है, कमरे, टूटियाँ, हैंडल, ये तो ठीक हो सकते हैं, कभी किसी भी वक्त ठीक हो सकते हैं। आप लीज पर दे दें, ये 20-25 साल लीज पर दे दें हिल्टन को, उस जगह पर तो होटल। और आजकल आपने कनाडा में देखा होगा, अंधाधुंध एक होटल्स, दूसरा एयरलाइंस, ये कोविड-19 की कसरें निकाल रहे हैं। 20 रुपए किराया तो 40 लेंगे आपसे। ऐसे ही। अच्छा जी, वापस आए बतख की तरफ। बतख की तरफ नहीं, एक और वाकया। श्रीलंका साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच जारी सारी था कि मैच पर हमला हो गया। किस चीज़? शहद की मक्खियां, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी, वो टूट पड़ी थी। और शुक्र है कि बहुत लंबा चौड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन एक दफा तो उसने सबको लिटा दिया था। सर ਜਿਹੜਾ बतख ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ? नहीं नहीं, सोने का नहीं मैटर करता, मैटर करता है मेडल। ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡਲ, ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੀਬਨ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ, 골ਡਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤੂੰ ਪੜਿਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਗੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਡਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਉਹ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਲ नहीं मिल सकता, की वजह? क्या करने पे नहीं, मिलता वो था? स्कूल 'ਚ नहीं मिल तो सकता। स्कूल में नहीं, तुमको कि मुझे कनाडा में बहुत बड़ा एजाज मिला, सर वैसे ऐतकी घੱਟ मिले ने सर्टिफिकेट, इसलिए कि पिछली दफा हमारे मेजबान ने तमाम मिनिस्टर्स को कॉल कर रखा था, इस दफा एक को भी नहीं बुलाया। वो जो ब्रैम्पटन में बड़ी तकरीब थी, उसमें एक मिनिस्टर, एक MP को भी एक टेबल नहीं उसने, क्योंकि टेबल बहुत महंगा था, महंगा सी। $10,000 का टेबल था, वो कैसे देता? सही है। और बहुत अच्छा किया ਇਹ ਤਾਂ मतलब इस वजह ਨਾਲ नहीं मिले। जी, इसलिए कि बुलाया ही नहीं गया था उन्हें। रूबी सोटा ने क्यों देता सन? वो उसके घर आई थी, हाँ जी। वो एक और फंक्शन था ईद पे, ईद मिलन थी वो। हाँ जी। बाकी की मौसम है पुन्नू? यार मैंने पता है ਜਿਹੜੀ ਬਤਖ ਜਿੱਤੀ ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜਨਾਬ। ये बिकती नहीं है, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼। ये लोगों की पालतू होती हैं। बहुत सारे जानवर
बिलवास्ता फेम के साथ मशहूर हो गए। जैसे वो बकरी जिसे गांधी जी वलायत ले गए थे अपने साथ, हाँ जी, तो उसको अपने साथ ले गए कि जी मैं तो इसका दूध ना पीऊं, मेरा तो दिन ही नहीं चढ़ता। बड़ी बात। वो बकरी बहुत मशहूर होगी। जहाज 'ਚ बैठी रही वो बकरी गांधी साहब ਦੇ ਨਾਲ। एक कुत्ता बड़ा मशहूर था, शेरू। हाँ जी, किसका? इमरान खान साहब। इमरान खान का। अब नहीं है, मर गया। मर गया। सर हिटलर के पास जो कुतिया थी उसका नाम भी हिटलर की भी एक कुतिया थी, और एक कुतिया लाइका बड़ी मशहूर थी जो स्पेस में गई थी। लाइका एनिमल इन स्पेस। लाइका रशियंस ने भेजी थी। फिर एक डॉली थी, क्लोन। डॉली एक भेड़ थी जो क्लोन करके पैदा की गई। ये बतख की एज कितनी होती है ज़्यादा से ज़्यादा? 20 साल तक रहती है। तो सर मैंने सुना कौवे की उम्र सबसे ज़्यादा होती है। कौवे की बहुत ज़्यादा होती है, कछुए की सबसे ज़्यादा होती है, क्रोकोडाइल की बहुत ज़्यादा होती है, 150, 200 साल होती है। अच्छा, फिर कॉकरोचेस के बारे में कहते हैं कि ये हर दौर में कदीम तरीन मखलूक थी, ये आइंदा भी रहेगी एक तवील अरसे तक। इसके बारे में कहते हैं कि वाहिद जानदार जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन सस्टेन कर जाएगी, दैट इज अ कॉकरोच। कहते नहीं है ये तो कॉकरोच है, ये तो जाएंगे नहीं। अब मैं नहीं जिक्र करता उनका जिनके बारे में कहते हैं दे आर कॉकरोचेस, दे आर देयर टू स्टे। एक कॉकरोच, उसका आप सर काट देना, और फिर भी वो 9 दिन तक जिंदा रहेगा, 9 दिन कटे हुए सर के साथ 9 दिन। और मरेगा क्यों? भूख से। मुंह नहीं खाएगा कैसे? मुंह तो है नहीं। अच्छा ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਵਜ਼ਨ ਨਾ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੁੱਕੋ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। और डेमू को भी मारने के बाद हाँ जी, ਉਹਦਾ ये ना समझे कि वो मर गया, वो उस वक्त थोड़ी देर के लिए सदमे में है, शौक में है। ਘੇਸ ਵੱਟ ਜਾਂਦਾ, हाँ, फिर थोड़ी देर में जब उड़ेगा ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ आपको ਲੱਭੇਗਾ गंदी गाली दे के जाएगा। सर हम स्कूल जाते थे ना, रास्ते में एक घर था, उनकी बड़ी बड़ी बतਕਾਂ ਸੀ। तो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲੈਣਾ, तो बड़ा डराਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। बतख के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये रोशनी में ज्यादा अंडे देती हैं। हाँ, और ज्यादा मखौलिया बात यह है कि इनके बच्चे अंडों के बीच में बातें करते हैं आपस में। ये क्या है? ये क्या है? सर ਅਸੀਂ ਆਂਡਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ हैं, नहीं तो अम्मी को पूछ लो। वेलकम बैक। ख़ुदीन हज़रात, अनप्लग्ड गाने के लिए चलते हैं म्यूजिक बॉक्स। आज का गाना हमने फिल्म सलाम मोहब्बत से लिया है। नहायत शानदार कंपोजिशन ख्वाजा खुर्शीद अनवर की, लिरिक्स हैं कतील शिफाई के और गाया मैडम नूर जहां ने। पेश करने जा रही हैं उकाशा गुल। सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा। सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन। है मस्त फजा मन पूछ रहा, आई सांवरी घटाए किस और से। मौसम है हंसी छुप छुप के कहीं, गाय बावरी कोयल बड़े जोर से, गाय गीत प्यार के इंतजार के, नगमे बरसते हैं होता है नशा। सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, सुन पगली पवन, सुन उड़ती घटा, मेरे
सदा सुन पगली पवन सुन उड़ते घटा सुन पगली पवन बिजली की चमक दिखलाए झलक उड़ बादलों के संग संग झूम के झूला है मेरा रंगीन धनक नीले आसमां को आई हूँ मैं चूम के दिल थाम थाम लो पी का नाम लो अपने तड़पने का लेती हूँ मजा सुन पगली पवन सुन उड़ते घटा सुन पगली पवन सुन उड़ते घटा मेरे अंग अंग से हर उमंग से कलियां चिटकने की आती है सदा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन सुन उड़ती घटा सुन पगली पवन ब्रावो ब्रावो समंदर पार